الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مبارک رات ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، شب براءت کی رات، یعنی چھٹکارے کی رات۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں بھلائیوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس رات مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ وہ نازک رات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والے ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ اور اس کے متعلق ایک اور حدیث مبارک ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اس طرح روزے نہیں رکھتے۔ تو فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ابھی ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں روزہ رکھا کرتے، تو اکثر روزے شعبان کے رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی اس پر ثواب ملے گا۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں، روزے اگر فرض ہیں تو وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے فرض ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سا مہینہ، کون سا روزہ افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا۔ پھر عرض کی گئی کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب یعنی 15ویں رات میں تجلی فرماتا ہے، استغفار یعنی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا، اور رحمت کے طلبگاروں پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت والوں یعنی دشمنی والوں کو جس حال پر ہیں اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ پاک تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، مگر کافر اور عداوت والے کو نہیں بخشتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن دو مسلمانوں میں کوئی عداوت یعنی دنیاوی عداوت، دنیاوی دشمنی ہو، تو انہیں چاہیے کہ شب براءت آنے سے پہلے پہلے معافی تلافی کر لیں، تاکہ اللہ پاک کی مغفرت انہیں بھی شامل ہو جائے۔ تو آج مبارک رات ہے، کیوں نہ ہم بھی ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، رحم ایک دوسرے پر کھا لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔
اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ بدبخت ہیں کہ اس مبارک رات میں ان کی طرف رحمت کی نظر اللہ پاک نہیں فرماتا۔ تو کاش ایسا ہو کہ ہم بھی ان میں سے نہ ہوں، ہم بھی والدین کے نافرمان نہ ہوں، ہم بھی رشتہ کاٹنے والے نہ ہوں، ہم بھی تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکانے والے نہ ہوں، اور ہم بھی شراب سے بچنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا، اللہ پاک ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اللہ پاک بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے توبہ کرنے والا خود شرمندہ ہو اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، رحمت فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ طلوع فجر تک فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کی رات اذان فجر تک۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک رات ان قریب آنے والی ہے، چند گھنٹے اس سے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، اس رات میں کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کریں تو ہمیں بھی اس میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو آج یعنی مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات ہے، تو مغرب کے بعد کچھ اولیاء کرام کا ایک معمول رہا کہ آپ کچھ نوافل ادا فرماتے تھے، جن میں سے 6 نوافل کی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام مغرب کے بعد یہ 6 رکعتیں خصوصی نوافل جو ہیں یہ ادا فرمایا کرتے۔ یہ کل 6 نوافل ہیں، یہ 2 کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے دل میں یہ نیت کرنی ہے یا یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد پھر دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے اس طرح رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیر کی محتاجی سے بچا۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد مکمل صورت پڑھنی ہے، یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، اگر ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی، ایک اسلامی بھائی تلاوت کرے اور باقی سارے سنیں خاموشی سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔